السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین، ایک سوال ہے کہ کیا کوئی عمل کیے بغیر بھی ثواب مل سکتا ہے؟ عام بات تو یہی ہے کہ جب ہم کوئی عمل کریں گے تب اس پر اجر ملے گا، کوئی کام کریں گے نیک تب اس پر ثواب ملے گا۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی کام نہ کریں پھر بھی ثواب مل جائے؟ آئیے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی ایسا ہے، اور اگر ہے ایسا تو کیوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ما من امرئ تکون لہ صلاۃ بلیل فیغلبہ علیہ النوم الا کتب لہ اجر صلاتہ وکان نومہ لہ صدقہ۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی جس نے رات میں نماز پڑھنے کی نیت کی ہو، کوئی آدمی جس نے رات میں نماز پڑھنے کی نیت کی ہو لیکن اس پر نیند غالب آ گئی، تو اب اس کے لیے نماز کا اجر لکھا جائے گا اور نیند اللہ کی طرف سے اس کے لیے صدقہ ہوگی۔ یعنی اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ کوئی آدمی مثلا تہجد پڑھتا ہے یا تہجد نہیں پڑھتا ہے۔ مثلا کل رات اس نے بس ایسے ہی اس کے دل میں اللہ کی خاطر ارادہ پیدا ہوا کہ آج رات میں نماز پڑھوں گا، آج رات میں اللہ سے دعا کروں گا۔ عبادت کی نیت بنائی اس نے، موبائل میں اور یا الارم میں ٹائم سیٹ کیا اور سارا انتظام اس نے کیا، اس کی نیت پختہ ہے، سارا انتظام اس نے کیا، مگر غلط ہو گیا۔ الارم لگا تو لیکن 3 بجے رات کے بجائے 3 بجے دن میں لگ گیا، یا گھنٹی بجی تو لیکن نیند اتنی شدید تھی کہ اسے محسوس ہی نہیں ہوا۔ جو بھی وجہ ہو، انسانی انتظام اس نے کیا اپنے طور پہ، نیت اس نے پختہ کی، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی مشیت سے وہ نماز نہیں پڑھ سکا۔ اب ایسا شخص جس نے نیت کی ہے نماز کی لیکن نماز نہیں پڑھ سکا، اس کو نماز کا ثواب ملے گا۔ میرے بھائیو، یہ نیت کا فائدہ ہے، اخلاص کا فائدہ یہ ہے، نیت کا فائدہ یہ ہے، سچے ارادے اور جذبے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان نے عمل تو نہیں کیا، عمل کی صرف نیت کی تھی، اس صرف نیت کی وجہ سے اس کو عمل کا ثواب مل گیا۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، یعنی یہ ارادے کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے کہ انسان کو عمل کا ثواب عمل کیے بغیر مل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے نیت کا ایک اور بہت بڑا نتیجہ اور ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ کوئی وہ عمل جو مباح ہو، جائز ہو، لیکن نیت کی وجہ سے جو عمل صرف جائز ہے، جو عمل صرف مباح ہے، وہ صرف جائز اور صرف مباح عمل اطاعت کا عمل بن جاتا ہے، ثواب کا عمل بن جاتا ہے۔ کیسے؟ ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر کھانا کھانا نارمل حالات میں صرف جائز ہے، مباح ہے۔ روزی کمانا، پیسہ کمانا نارمل حالات میں جائز ہے، مباح ہے۔ ٹہلنا گھومنا نارمل حالات میں جائز اور مباح ہے۔ یہ ساری چیزیں مباح ہیں اور جائز ہیں نارمل حالات میں۔ حالات کی بنیاد پہ کسی چیز کا حکم جو بدلتا ہے وہ ایک الگ بات ہے، یہ جائز ہے، مباح ہے۔ لیکن یہی عمل جو جائز ہے، یہی عمل جو مباح ہے، اگر اس کے پیچھے اللہ کی رضا کی نیت ہو، مقصدیت ہو، کوئی ٹارگٹ نیک ہو، نیک ہدف ہو، تو یہی مباح عمل اطاعت کا عمل بن جاتا ہے، ثواب کا عمل بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کھانا اس نیت سے کھا رہے ہیں کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، میرے بدن میں قوت رہے گی، طاقت رہے گی، تو میں اللہ کی عبادت ڈھنگ سے کر سکوں گا، اپنے بچوں کے لیے روزی رزق میں محنت کر سکوں گا، اپنی صحت پر اگر توجہ دوں گا۔ اگر اس نیت سے آپ کھانا کھا رہے ہیں، اس نیت سے اگر آپ پانی پی رہے ہیں، تو آپ کا یہ پانی پینا اور آپ کا یہ کھانا کھانا جو اپنی انسانی ضرورت ہے، اپنے نفس کی ضرورت ہے، یہ بھی ثواب بن جاتا ہے، یہ بھی اطاعت کا عمل بن جاتا ہے۔ تو نیت جو ہے نا، ارادہ، نیت اور ارادہ اور جذبہ کسی عمل کے پیچھے کیا ہے، اس عمل کو چھوٹا اور بڑا بنانے میں
بہت ہی میٹر کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہر عمل کے پیچھے اپنے جذبے اور نیت کو اچھا کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک خاص بات یہ تھی کہ ان کی زندگی کا ہر لمحہ انہی نیتوں سے آباد تھا۔ وہ سوتے تھے تو بھی اس کے پیچھے نیت تھی، جاگتے تھے تو بھی اس کے پیچھے نیت تھی، کوئی اور عمل کرتے تھے، بچوں کے لیے رزق کی تلاش میں جاتے تھے تو وہاں بھی اسی طرح کے نیک جذبات اور نیک نیتیں ہوتی تھیں، تو اس کی وجہ سے ان کا سونا جاگنا سب کچھ عبادت بن جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی نیک نیتی اور نیک جذبے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔